جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا کی جاتی انتظار کرایا جاتا ہے اعظم صاحب نے 6 مہینے کا. اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں محبت غیر اللہ کی نکالی جاتی اور اللہ تعالیٰ کی محبت جاگرین ہوتی. حبت الیہ الخلا تنہائی پسند دے گا. تنہائی اس طرح سے پسند ہوئی کہ نہ بیوی کا خیال ہے، نہ بچوں کا خیال ہے، نہ کھانے کا فکر ہے، نہ پینے کی فکر ہے، نہ لوگوں کے پاس بیٹھنا اور اپنے اوقات کو خرچ کرنا. نوجوان سے 3 میل تک غار حرا ایک پہاڑ کے اندر کھو ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں جہاں آدم اور آدم یاد نہیں ہے 3 میل یا اس سے کچھ زیادہ دور ایک پہاڑ کے کھو میں جا کر کے بیٹھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی. بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کر وہاں تنہا بھی ہے. ہم دنیا کا تو ہاتھ فیل ہو جائے گا اسی صورت میں. جنگل میں رات کو ہمارے طلبا کے بڑے بڑے جوان ہیں، رات کو پیشاب آتا ہے تو خانے میں جا کر کے پیشاب کرنے، پیشاب کی جگہ پر پیشاب کرنے میں نہیں ہوتا، حجرے سے باہر نکل کر کے یہیں چمن کے اندر چمن میں بھی نہیں جاتے ہیں، وہیں برابری میں پیشاب کر لیتے ہیں. کیا معلوم ہوتا ہے رات کو کہاں میں. مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل جہاں کوئی آدمی آدمزاد نہیں، پہاڑ کی کھوڑ میں غار کے اندر بیٹھتے ہیں اور 1 روز نہیں، 2 روز نہیں، کئی روز. ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورا چلنا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلہ. پورا چلنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کتنے دنوں رہے اس کی صحیح تعداد معلوم نہیں، مگر بعضی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی چلتا رہے. روایت کمی نہیں. بہرحال ایک مدت طویل تک آپ وہاں پر رہتے. گھر سے روٹی لے جاتے تھے اور گرمی کے شہر میں مہینے میں روٹی کا خشک ہو جانا اور اسی پر قناعت کرنا. تو ہمارے یہاں یہ طالب علم حضرات ذرا سی روٹی ذرا سی جل گئی تو معلوم مطلب کو جا کر کے دکھلاتے ہیں دیکھو روٹی جلی ہوئی ہم کو دی گئی. وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن 10 دن 15 دن 1 مہینہ اسی روٹی کے لیے وہ خشک اور اسی کو کھاتے ہیں. اور یہی چیز صحابہ کرام کی عادت تھی. حضرت میں جزاک رضی اللہ تعالی عنہ کمان چیز ہیں مسلمانوں کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام میں گئے تو خیمے میں حضرت ابو عبیدہ میں جزاک رضی اللہ عنہ کے گھس گئے. یہ پوچھے یہاں تفتیش کی. ایک تھیلا رکھ رہا تھا اس کے اندر دیکھا کیا ہے تو اس میں کچھ سوکھی روٹی کے ٹکڑے تھے.
کہا یہ کیا کر روٹی روٹی کے ٹکڑے کیوں؟ کہا کہ میں روزے رکھتا ہوں، افطار کے وقت روٹی کے ٹکڑے میرے پاس ہیں، اس کو ملا دیتا ہوں، افطار کے وقت نہیں اس کو کھاتا ہوں۔ یہ دیکھو ابو عبیدہ بن الجراح تمام ملک شام کے فتح کرنے والے ایسی سوکھی روٹیوں کو تر کر کے کھاتے ہیں، اور ہمارے طلباء کرام علماء کرام قدس اللہ اسرارهم ذرا سی روٹی کے اندر جلن ہو گیا کہیں اور وہ شور مچا دیتی ہیں، تو بھائی خدا تو آسانی سے نہیں ملتا ہے۔ ہمارے اندر تحمل مشاق کا ہونا چاہیے، نفس پروری کم ہونی چاہیے، اور للہیت ہونی چاہیے۔ بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غار حرا میں رہتے تھے۔ اگر صحیح نہیں ہم کہہ سکتے 40 دن ہے یا 30 دن ہے، مگر یہاں پر کہا گیا کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ۔ رؤیا صالحہ یہ بھی وحی کا ایک ٹکڑا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذهبت النبوة وبقيت المبشرات۔ قيل يا رسول الله ما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له۔ نبوت تو اب ختم ہو گئی، مگر مبشرات واقع رہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضور مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رؤیا صالحہ، خواب صالح خواب، سچی خواب، کوئی خود دیکھے یا کوئی دوسرا اس کے لیے دیکھے۔ آپ نے سامنے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کرام کو، اولیاء اعظام کو، یا واقعات صادقہ کو، یہ چیزیں رؤیا صالحہ۔ خود دیکھو یا کوئی دوسرا تمہارے لیے دیکھے۔ بہرحال آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحۃ جزء من النبوۃ 46 جزءا۔ وہ 26 نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے رؤیا صالحہ۔ نبوت 23 برس تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ 23 برس میں 6 مہینہ آپ کو رؤیا صالحہ ہوئی، تو 46واں حصہ یہ وحی سے ہے۔ نبی کی رؤیا یہ بھی وحی ہے۔ ہماری اور آپ کی رؤیا یہ نبوت وحی نہیں ہے، مگر مبشرات میں سے ہے۔ اور پیغمبر کی تو وحی ہے، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اور حلال اور حرام بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے دیکھا ذبح کرتے ہوئے، اور انہوں نے اس کا انتصاب کیا۔ بہرحال یہاں پر فرمایا گیا کہ یہ وحی کیا رؤیا صالحہ۔ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح۔ فلق صبح کو کہتے ہیں، مراد یہاں پر روشنی ہے، صبح کی روشنی کی طرح سے یہ ہوا۔ ثم قبض إليه الخلاء۔ قبض کا محبت جاننے والا کون ہے ذکر نہیں کیا گیا،
آپ کے قلب میں خلوت یعنی تنہائی محبوب کر دی گئی. معلوم ہے اس چیز کو آپ کے قلب مبارک میں محبوب کرنے والا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متکفل ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اجتبا کہتے ہیں چن لینے کو. ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کا مجتبی ہوتا ہے، چنا ہوا ہوتا ہے. ایسی صورت ہے جیسے کہ کوئی بادشاہ اپنی رعایا میں سے کسی کو وزیر بنانا چاہتا ہے. بچپن کے زمانے سے اس کی نگہداشت کی جاتی ہے. بچہ پیدا ہوا، بادشاہ ارادہ کرتا ہے کہ اس بچے کو میں اپنا وزیر بناؤں گا. تو جب پیدا ہوا اسی وقت سے دایا مقرر کرتا ہے، حکیم مقرر کرتا ہے، ڈاکٹر مقرر کرتا ہے، بچے کی خبر گیری کرتا ہے. مرغا مقرر کی جاتی ہے. بچہ جو بڑھتا جاتا ہے اس کی خبر گیری کی جاتی ہے. تھوڑے ہی عرصے میں بچہ اس خبر گیری کی وجہ سے نہایت تمام صحیح مزاج اور صاحب علم ہوتا ہے. جہاں ذرا بڑا اس کے واسطے تعلیق مقرر کیے گئے، دکھانے والا، حساب سکھلانے والا، زبان سکھلانے والا، علوم کو سکھلانے والے مقرر کیے جاتے ہیں. تو وہ تھوڑی عمر میں بچہ کامل ہو جاتا ہے ہر فن کے اندر، کیونکہ شہنشاہی نظر اس کے اوپر ہے. یہی حالت پیغمبر کی. اللہ تعالیٰ متکفل ہوتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، پیغمبر کا متکفل ہوتا ہے عالم ارواح سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. عالم ارواح میں پیغمبروں سے عہد لیا گیا. علام الناس سے تو عہد ہے، مگر پیغمبروں سے ایک خصوصی عہد ہے. نبی آخر الانبیاء پر ایمان لانا. تو اس طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کی جاتی ہے. تو خود بدا الیہ الخلا، آپ کے قلب میں محبت تنہائی کی ڈالی گئی، خلق اللہ سے نفرت اور اللہ تعالی کی محبت. تو کیا کرتے تھے؟ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں جاتے تھے. یتحنس اور یتعبد، ہنس کہتے ہیں گناہ کو. باب تفاعل کبھی سلب کے واسطے آتے ہیں. یتحنس اور یترک الحنس، یترک الاسم. اب ہنس ہو الاسم. تو اسی بات سے ضروری نے یتحنس کے معنی ذکر کیے. وَهُوَ التَّعَبُّدُ. یتعبد نبی علیہ الصلاۃ والسلام فی غار حراء. تو وَهُوَ التَّعَبُّدُ یتحنس کی تفسیر ہے. اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں متعدد راتیں، ذوات العدد. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی راتیں غار حراء میں گزارتے.
اگر کوئی چیز کم ہوتی ہے تو یہاں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ گنا چنا ہے، ایک کو، دو کو، تین کو کوئی نہیں گنتا. اگر 9، 10، 15، 20 ہو تو گنا جاتا ہے. تو جزاک حضرت کہنا کہ مالا ہے کثرت سے. بعض حضرات نے قلت کے واسطے کہا، مگر ظاہر یہ ہے کثرت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں متعدد راتیں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اب یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک وحی تو آئی نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نبی کی شریعت محفوظ ہے نہیں. فطرت کا زمانہ ہے جس کے فطرت کہتے ہیں اس زمانے کو کہ جس میں انبیاء سابقین کا مذہب، ان کا تعلیم کردہ شدہ بات ہمیں کوئی معلوم نہ ہو. تو زمانہ فطرت کا ہے، انقطاع نبوت کا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کس طرح سے عبادت کرتے ہیں اشکال یہ ہوتا ہے. جواب دیا جاتا ہے کہ فطرت کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز بھی نبی صالح کی معلوم نہ ہو. حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر مکہ معظمہ میں گزر چکے ہیں. ان کی شریعت اگرچہ زمانہ بہت کچھ گزر چکا تھا اور اگرچہ اس نے عامر بن لحی اور دوسرے لوگوں نے بدعتیں جاری کر دی تھی، مگر کچھ باتیں باقی تھیں. جیسے حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، جیسے وہ چیزیں باقی تھیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ معلوم تھا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اسے اگر پوچھا جاتا تھا کون پیدا کرنے والا تو کہتے تھے کہ اللہ پیدا کرنے والا. تو اس طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امور شرعیہ ابراہیمیہ سے عبادت کرتے تھے کہ جو اس وقت تک عرب میں، بنی ہاشم میں، قریش میں معلوم تھے. ایک ہی جواب دیا گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عقل سے، اجتہاد سے خداوند کریم کی عبادت کرتے تھے. فَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام سے واقف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا، آپ کے قلب میں القاء کیا گیا. فہدا سے یہ مراد دیا جائے کہ آپ کے اپنے قلب سے، یا جو تیسری ترجیح یہ ہے کہ جناب باری سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک میں اپنی عبادت کا طریقہ القاء کیا. اجتہاد سے نہیں بلکہ الہام سے. فکیف ما کان، چاہے بقایا شرائع ابراہیمیہ سے، چاہے اپنے اجتہاد سے، چاہے جناب باری سبحانہ و تعالیٰ کے الہام سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں.
یہ متعدد راتوں تک قبل ان ينزع الى اهله، آپ کے پاس جتنا زاد ہوتا تھا، جتنے دنوں تک آپ کے قلب کے اندر شوق ہے، اتنی دیر وہاں ٹھہرے اور پھر گھر کو چلے آئے. ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها. ایسے ہی کرتے رہے. کتنے دنوں تک کرتے رہے اس کی ہمارے پاس کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، مگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مدت طویل تک 10 برس ہوں یا کم ہوں، غرض یہ تھی 30 برس سے لے کر 40 برس کی عمر تک میں یہ واقعات پیش آئے. 40واں برس تھا جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ اقرا کی 5 آیتیں آپ سماعت حتی جاء الحق وهو فی غار حراء. یہ ہمیشہ کرتے رہے، ایک رات 2 رات نہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، بلکہ سالوں تک آپ کرتے رہے. سب سے علیحدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے. فجاء الملک، اس کی تفسیر حتی جاء الحق وهو فی غار حراء، اس کی توضیح کرتے ہیں. فجاءه الملک فقال اقرأ قال ما انا بقارئ. فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اقرأ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، حتى بلغ مني الجهد. دونوں ہو سکتا ہے، یہ فتح الدین ہے یا بضم الدین ہے، یہ فتح الدال ہے یا بضم الدال ہے، دونوں ہو سکتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے جب کہا کہ اقرأ، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا نہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے پکڑ کر کے زور سے دبایا، اتنے زور سے دبایا کہ انتہائی مشقت حضرت جبریل کو پیش آئی یا مجھ کو پیش آئی. جوش کے معنی طاقت کے ہیں، جہد کے معنی مشقت کے ہیں. حتیٰ بلغ منی الجہد مبلغہ، اتنے زور سے دبایا کہ مشقت انتہا کو پہنچ گئی، یا اتنے زور سے دبایا کہ زور حضرت جبریل علیہ السلام کا انتہا کو پہنچ گیا، بہت زور سے دبایا. تو جہدو بلغہ کا فعل ہے اور جہدہ اگر کہا جائے تو بلغہ کا مفعول ہوگا. حتیٰ بلغ جبریل من الجہد یا حتیٰ بلغ الجہد والمشقۃ منی مبلغہ. بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام نے زور سے دبایا اور اس دبانے میں آپ کو بڑی تکلیف ہوئی. اور پھر دبانے کے بعد کہتے ہیں اقرأ دوسری مرتبہ، تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے ما انا بقارئ. پھر انہوں نے دبایا، 3 مرتبہ ایسے کیا.
تیسری مرتبہ لگانے کے بعد حضرت جبریل نے جو کہا وہ آپ پڑھنے لگے. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے چلی گئے. جیسا انہوں نے بتایا تھا ویسے ہی آپ نے پڑھا. 3 مرتبہ زور سے دبانے کے بعد اب یہاں پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو حضرت جبریل نے کہا اقرا، اس کے کیا نام؟ قرأت تو فعل متعدی ہے. فعل متعدی کے لیے مفعول ہونا چاہیے. کس چیز کے پڑھنے کا حکم دیتے ہیں؟ کوئی کتاب پیش نہیں کی گئی، کوئی لکھی ہوئی چیز لوح وغیرہ نہیں پیش کی گئی، اقرا کہا جاتا ہے. بعض شکریہ کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک ٹکڑا حریر کا جس کے اوپر یہ 5 آیتیں لکھی ہوئی تھیں وہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو اس سالقہ حریر کے اوپر جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھو. یہ روایت اگر ثابت ہو جائے، شعبہ حدیث نے ذکر کیا ہے، تب تو بہت سہل ہے. اقرا کو اپنے معنی حقیقی پر رکھا گیا. فعل متعدی اقرا ھذا المکتوب علی الحریر فقال ما انا بقارئ. اگر روایت سے یہ ثابت ہو جائے، روایت ہے موجود مگر سند کا اس کے اندر اعتبار نہیں، اور اگر نہ ہو تو اقرا کہنا اس جگہ پر فعل متعدی کو منزل بمنزلۃ لازم قرار دیا جائے گا. آپ نے مختصر معانی میں پڑھ لیا ہے کہ کبھی فعل متعدی منزل بمنزلۃ لازم ہوتا ہے، اس وقت میں مفعول بہ کو ثابت کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ اضحک و ابکا و امات و احیا، تو یہ نظم ہے. اضحکا کا مفعول مذکور نہیں. اضحکا جو مانا من الاضحاک، آپ نے مختصر معنی میں پڑھا ہے شر حسابہ وغیر عدا ان یرا مرسل ویسمع اللہ. یہ یرا مرسل ویسمع اللہ، یسمع بھی اور یرا بھی دونوں فعل متعدی ہیں مگر یہاں مفعول ذکر نہیں کیا گیا. کیوں کہ فعل متعدی اس جگہ پر منزل بمنزلۃ اللازم. تو معنی ہوں گے ان یوجد منہ رؤیۃ ویوجد منہ سمع. اس کا سمع اور رؤیت کا مفعول بھی اس وقت میں مطلوب نہیں ہوتا جس طرح فعل لازم کے اندر نفس سے فعل کا تحقق مطلوب ہوتا ہے. اس طرح سے یہاں پر آپ مکتب میں لے جاتے ہیں، استاد سے کہتا ہے، استاد کہتا ہے پڑھ، بچے سے کہتے ہیں پڑھ الف با تا. وہاں پر بچہ تو ابھی قاعدہ بھی نہیں پڑے ہوئے ہے، قاعدہ بغدادی آپ پیش کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اقرا اور
تلقن، تو تلقی کا جو میں تجھ کو کہتا ہوں وہ تک الف با تا اقرا کے معنی اوجز قراءہ. یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے کہ اقرا قاعدۃ، یہ نہیں مقصود ہے، بلکہ منزل بمنزلۃ اللازمہ اوجز قراءہ. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا اقرا، اس کا مقصد اوجز القراءہ اے کما ارقنک فاقرأ بہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں خیال فرمایا اقرا کو متعدی ہی خیال فرمایا، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، نفی کی، نفس قرات کی، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کتنا لکھوں. مطلب تھا حضرت جبریل کا کہ میں القاء کرتا ہوں، کیوں جو القاء کروں اس کو کروں. آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری. آپ نے سمجھا کہ قرات متعدی ہے. حضرت جبریل کا مقصد یہ ہے کہ امر تلقینی ہے، میں جو تلقین کروں اس طرح سے تم کرو. تو اب یہ اعتراض کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرمانا اقرا، یہ تکلیف مالا یطاق ہے. تکلیف مالا یطاق تو جائز نہیں، تو یہ شرائط سے دفاع ہو جاتا ہے. اگر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرات کو اپنے بات پر متعدی الی مفعول قرار دیتے تو البتہ یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ تکلیف مالا یطاق لازم آتی. یہاں تو امر تلقینی ہے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ جیسا میں پڑھوں ویسے پڑھو. جیسے بچے کو آپ کہتے ہیں اقرا الف با تا ثا، یعنی استاد کہتا ہے کہ جو میں تلقین کروں ایسے ہی تو پڑھتا چلا جا. اسی طرح حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کو تلقین کر رہے تھے. آپ نے سمجھا کہ یہ قرات متعدیہ ہے، تو اس وقت انا بقاری. کیف ما کان، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ دبانے کے بعد قرات شروع ہوئی. اب اس کے بعد یہاں چند درسیں اور ہم دوسرے وقت میں ہم اس کو مشکات میں اور دوسری کتابوں میں پڑھ چکے ہیں. ہم کچھ تھوڑی سی بحث کریں گے، مگر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو شرح نے ضرورت نیت کے متعلق اور اس سے احکام کے تفریق کرنے کے لیے ذکر کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات وضو کے اندر بھی نیت کو ضروری قرار دیتے ہیں، جس طرح سے کہ نماز میں، روزے میں، تمام عبادات میں نیت ضروری قرار دی گئی. حنفیہ فرق کرتے ہیں. جو عبادات مقصودہ ہیں اس کے اندر نیت ضروری ہے، اور جو عبادات مقصودہ نہیں ہے بلکہ وسائل اور ذرائع ہیں ان کے لیے نیت ضروری نہیں قرار دی. تو نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے یہ سب عبادات مقصودہ ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی
نیت ضروری قرار دیتے ہیں، بغیر نیت کے کوئی عبادت معتبر نہیں. اور یہی اور دوسرے علماء بھی قرار دیتے. بس اس کے اندر ہے وسائل، ایسی چیزیں جو کہ مقاصد نہیں ہیں، ان کے لیے بھی نیت ضروری ہے یا نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وضو کے واسطے نیت ضروری قرار دیتے ہیں. اگر بلا وضو تمہارا بدن تمام سر سے پیر تک دھل گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کو وضو معتبر نہ ہو. تم گئے تھے کنویں پر پانی لینے کے واسطے، تم جنوبی تھے یا محدث تھے، تمہارا پیر پھسل گیا، تم کنویں میں گر گئے، تمام بدن دھل گیا. یا تم چل رہے تھے، بارش ہوئی، بارش سے تمام ہاتھ پیر سب دھل گئے، تو اعضائے وضو سب پر اصالت امام متحقق ہو گئی. تو کیا اس سے نماز پڑھ لینا جائز ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ نہیں جائز. تم نے تو اعضاء کے دھونے کی نیت ہی نہیں کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، وضو ہو گیا. ہم کو کہا گیا تھا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ سب ہو گیا تو ہم کو نماز پڑھ لینا کافی ہے. ہم کنویں میں گر گئے، ہم جنوبی تھے، ہمارے تمام بدن پر پانی پھر گیا تو اب غسل ہو گیا. اسی بات سے کہا گیا مسئلۃ البیر جحت تو سے کلاہما طاہران البیر طاہر والجنوب طاہر. طہارت کا حکم دیا جائے گا. بہرحال یہ فرق اس سے واقع ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسائل کے لیے نیت کی ضرورت ہے، مقاصد کے واسطے نیت کی ضرورت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وسائل کے واسطے بھی ایسا کرتے ہیں کہ نیت ضرور، مگر شوافی بھی وضو کے اندر تو ایسا کہتے ہیں، مگر طہارت جسم، طہارت مکان، طہارت ثوب وغیرہ کے متعلق وہ بھی نہیں کہتے کہ نیت کی ضرورت ہے. ہمارا کپڑا ناپاک تھا، ہم نے الگنی پر لٹکا رکھا تھا یا کیل پر لٹکا رکھا تھا، آندھی آئی اڑا کر کے اس نے اپناوے کے نیچے ڈال دیا، اپناوے سے بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ وہ کپڑے کی نجاست بالکل دھل گئی. کپڑا پاک ہوا نہیں ہوا؟ کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے پاک نہیں ہوا؟ وہ زمین جس کے اوپر پخانہ یا پیشاب پڑا ہوا تھا، بارش ہوئی اور وہ صاف ہو گئی، کیا وہ پاک ہوئی یا نہیں؟ اسی طرح سے بدن وغیرہ کی نہیں. تو جھگڑا کر مگر بڑے جھگڑے کی بات نہیں، تقریباً دونوں مذہب قریب قریب آ جاتے ہیں. وسائل کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نیت وضو ہی نہیں کہتے، امام شافعی بھی نہیں کہتے. فقط وضو کے اندر جھگڑا ہے. تیمم کے اندر اتفاق ہے، تیمم بغیر نیت کے نہیں. وضو کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دو حیثیت ہے. وضو عبادت مقصودہ بھی ہے اور وسیلہ بھی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور
اس سے معلوم ہوا کہ طہور وسیلہ، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے، جب چہرہ دھوتا ہے تو خطایا آنکھوں کے قطرات کے ساتھ میں نکلتی ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو خطایا اور ذنوب قطرات ماء کے ساتھ نکلتی ہیں۔ اسی طرح سے ہر عضو کے دھونے سے قطرات کے ساتھ میں گناہیں نکل جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ خود عبادت مقصود ہے۔ تو اس بات سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو میں دو شان ہیں، وسیلہ ہونے کی بھی شان ہے اور مقصود ہونے کی بھی شان ہے۔ مقصود ہونا بغیر نیت کے نہیں حاصل ہو، یعنی تمہارے گناہوں کا وضو کے ساتھ نکل جانا اور نقیًا من الذنوب ہو جانا تمہارا بغیر نیت کی نہیں ہو، مگر نماز جائز ہو جائے گی۔ لا يقبل الله صلاة بغیر طہور، طہور ہونا وسیلہ ہونا محقق ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ایک جھگڑا ہے جس کو آپ نے زیادہ سمجھ لیا ہے۔ میں اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے وقت آپ کا خرچ کرانا نہیں چاہتا۔ اس کے لیے کیا تقدیر ہو تو ظاہر انما الاعمال بالنیات، بالنیات ظرف ہے، ظرف مستقر ہو یا ظرف لغو ہو، کیا مقدر کیا جائے گا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ انما تکمیل الاعمال بالنیات، اور شافعی کہتے ہیں انما تحقق الاعمال بالنیات، اعتبار الاعمال بالنیات۔ یہ فرق کیا جاتا ہے، اس فرق کی کوئی ضرورت نہیں۔ خیر، میں کل کو اس حدیث کے متعلق زیادہ تفصیل کروں گا۔ ساتھ کرنا زیادہ تر واضح معلوم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم کو یہاں پر بحث عظیم پیش آئی، وہ یہ ہے کہ ترجمۃ الباب میں اور حدیث میں مطابقت کہاں ہے؟ ترجمۃ الباب تو ہے بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ جواب ہم نے مقدر کیا تھا باب جواب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت کے اندر کوئی چیز وحی تھی اور پھر ابتداء وحی کی ذکر نہیں کی گئی، تو کس طرح سے اس روایت کو ترجمۃ الباب سے مطابقت ہوگی؟ یہ پہلا مسئلہ۔ بخاری کے متعلق سب سے زیادہ مشکل مسئلہ ترجمۃ الباب کا حدیث سے مطابقت کا ہے۔ تو بخاری نے تراجم ابواب میں رکھ دیا، وہ تفقہ سکھلانا چاہتا ہے لوگوں کو، فقط روایتوں پر عبور کرانا نہیں چاہتا، تو بتانا چاہتا ہے کہ ان احادیث سے کس طرح مسائل کا استخراج کیا جائے۔ ترجمۃ الباب ہمیشہ مدعا ہوتا ہے، اور جو روایتیں ذکر کی جاتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ دلائل ہوتی ہیں دعویٰ کی۔ اب یہ